نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کے قوانین اس سے پہلے بیان ہوئے، اب بھی ہیں. عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، نکاح کے مسائل بیان ہوئے، میراث کے مسائل، یتیموں کے حقوق، اسی طرح دوسرے کے مال کھانے کی ممانعت وغیرہ. آج کے سبق میں گھریلو زندگی سے متعلق ایک قانون ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 34، جس کو ماننے کے لیے، جس پر عمل کرنے کے لیے اکثر وہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل یا ماڈرن کہتے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کانٹے دار آیت ہے اور حلق سے اتارنی مشکل ہے. حالانکہ اصول کے اور فطرت کے عین مطابق ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجہیں بیان کی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھئی اللہ خالق ہے اور اللہ جس کو چاہے فضیلت عطا فرمائے. اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیجئے جیسے کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا ہے. کسی کو اللہ نے سر بنایا اور کسی کو اللہ نے پیر بنایا ہے. اب کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ پیر جو ہے یہ سر کی جگہ پہ کیوں نہیں ہے جی، تو پھر زیادتی ہوئی نا جی، پیروں کو بھی اوپر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اللہ خالق ہے اور اللہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات اور شبہات آتے ہیں، یہ تو پھر ظلم ہوا. حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے بات بالکل انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پہ ایک فقیر بندہ آتا ہے میرے پاس، کہتا ہے جی مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو. دوسرا بھی آ جاتے، 2 فقیر آ جاتے ہیں. اب اگر میں دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہ دوں تو میں ظالم ہوں؟ نہیں، بلکہ
میرا مال ہے، مجھے اختیار ہے، میں چاہے دوں یا نہ دوں۔ بالآخر ایک فقیر آیا، میں نے اس کو چلو 1000 روپے دے دیا۔ دوسرا تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے مانگا، میں نے اس کو 500 روپے دیا۔ تو وہ فقیر یا کوئی اور بندہ مجھے کہے کہ بڑا ظلم کیا ہے بھائی، اس کو 1000 دیے اور اس کو 500 دیے۔ تو میں جواب میں یہی کہوں گا کہ میں نے ان کے تھوڑی دینے تھے۔ ظلم تو تب ہوتا ہے جب میں مزدور کو، ان فقیر میں سے ایک فقیر کو کہتا چلو جی میرا یہ کام کرو، یہ مجھے کنواں کھود کے دو، یہ اینٹیں لگا کے دو، یہ سیمنٹ وہاں رکھو، پھر میں تجھے 500 دوں گا۔ اور پھر ایک کو دونوں ایک جیسا کام کریں اور ایک کو جناب مزدوری 1000 روپے دوں اور دوسرے کو 500 دوں، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کیا، یار اس کا 500 مارا ہے، کام اس سے بھی 1000 روپے کے لیے اور آپ نے دیا اس کو 500 ہے۔ لیکن جب میں نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، ایک کو 1000 وسعت تھی 1000 دے دیا، دوسرے کو 500 تھی تو 5، اس سے مجھے کوئی ظالم کہہ سکتا ہے جی؟ بولے نا جی، اس میں تو ہر ایک کے پاس اختیار ہے نا جی۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے برابر نہیں دیا، یہ تو کہہ سکتے ہیں یار دونوں کو برابر نہیں دیا، لیکن ظالم نہیں کہہ سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم لینے والے ہیں، اور ہم نے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ادھار تھوڑا ہی لینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی کو زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو صحت دے، کسی کو ذرا کم دے، جیسے اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو مرد بنائے، کسی کو عورت بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ اس میں کوئی کہوں کہ نعوذ باللہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی ہے، تو یہ ہرگز غلط بات ہوگی۔ جب میرے پاس دنیا کے اندر میرے پاس مال میرا ذاتی نہیں، اختیار نہیں، وہاں اگر میں ایسے کروں تو مجھے کوئی ظالم نہیں کہتا۔ تو اللہ تو حقیقی خالق ہے ہر چیز کا، وہ تو حقیقی مالک ہے ہر چیز کا۔ اس نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے یہ اس کی اپنی مرضی، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مالک ہوں تو میں نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اب آپ دیکھیں نا جی، اگر اس طرح نعوذ باللہ کوئی اعتراض کر سکتا اور ظلم ہے، مرد عورت کو تو 1 منٹ رکھے نا سائڈ پہ، یہ باقی مخلوق کس کی ہے؟ یہ جانور کس کے ہیں؟ کیڑے مکوڑے کس کے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کل یہ کیڑے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجھے انسان کو نہیں بنایا، کہہ سکتے ہیں نا؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی نا۔ یہ گدھا کہے کہ مجھے یا اللہ تو نے گدھا کیوں بنایا، مجھے تو نے انسان کو نہیں بنایا، تو گدھا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس طرح جیسے گدھے کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیڑے کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، عورت کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تو نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ خالق بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے۔ اس نے جس کو جہاں بنایا ہے جو چاہے، یہ اس کی اپنی کیا ہے؟ حکمت ہے اور مرضی ہے۔ تو پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے بھائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ جس کو فضیلت دے، سمجھ آئی؟ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت کی یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کا بوجھ عورت کے ذمہ نہیں رکھا، خرچ کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ رکھا ہے۔ نان نفقہ، رہائش، یہ سب کس کے ذمہ ہے؟ عورت کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ تو جو خرچ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اب اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورت کہیں کما رہی ہے تو حرام ہوگی، حلال حرام ایک الگ مسئلہ ہے، فتویٰ الگ چیز ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ اب جیسے نماز پڑھانا میری ذمہ داری ہے، انعام الرحمان نے پڑھا دی ہے، لیکن ذمہ داری وہ پڑھا الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری تو میری ہے نا۔ ایسے ہی خرچے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد کا کام ہے بیوی کو رہائش دے، مرد کا کام ہے بیوی کو خرچہ دے، مرد کا کام ہے وہ بیمار ہو جائے اس کا علاج کرائے، اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کس پر رکھی ہیں؟ مرد پر۔ جب مرد پر رکھی ہیں تو اللہ نے مرد کو حاکمیت بھی دی ہے۔ ایک ذمہ دار ہو اور اس کے پاس اختیار نہ ہو، یہ بھی سوچے نا جی۔ بھائی ہم کہیں جناب ملک کا وزیر اعظم تو ہے لیکن بات میری چلے گی، ایسے ہو سکتا ہے؟ تھانے کا SHO جناب ماشاءاللہ یہ ہے، لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ جو باہر دروازے پہ کھڑا چپڑاسی ہے نا، اس کے پاس۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اختیار بھی اسی کے دیا جاتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچے کا ذمہ دار شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں بنایا بلکہ مرد کو بنایا ہے۔ جب ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکمران اور اختیار بھی کس کو عطا فرمایا ہے جی؟ اب یہاں پہ اگر بات جیسے اعتراض کرتے ہیں یورپ وغیرہ میں جناب، بھائی نہیں جی نہیں، عورت کو برابر ہے، عورت بھی کمائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میاں بیوی کا وہاں پہ تعلق کیسا رہ گیا؟ جیسا کہ آپ مثال کے طور پہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں نا، تو ایک بندہ مل گیا، چلو جناب میں نے بھی کراچی جانا ہے، اس نے بھی کراچی جانا ہے، تو راستے میں ذرا گپ شپ ہو گئی، تھوڑا بہت چلو پانی لے آیا، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہی تعلق رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وقتی ڈنگ ٹپا ہوا ہے اور وہاں تک کراچی جا کے اس نے اپنے گھر چلا جانا ہے، میں نے اپنے گھر چلا جانا ہے، وہاں پہ تعلق یہ رہ گیا۔ جبکہ اسلام میں ایسا تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں ابھی ہم نے 2-3 سبق پہلے پڑھا ہے کہ محصنات غیر مصافحات صرف حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، تا حیات ایک دوسرے کے ساتھی بننے کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ ڈنگ ٹپاؤ یا وقتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق کے لیے یا وقتی ضرورت کے لیے یہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے یہ کیا کہا ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے۔ اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نہیں رکھا ہے جیسے وہاں پہ تعلق ہے بس نظام چلاؤ اور جاؤ، اس کے بعد بچے بھی ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی کے ہے، وہ بچوں کا اوپر بھی حاکم کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھتا اور بیوی اس کو اپنا اوپر حکمران نہیں سمجھتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے، یہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ 2 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، خرچے کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے، اور دوسری بات ہے اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے، لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا اختیار بولو جی نہیں ہے۔ اب تو ہمارے یہاں ایک اور بات میں مطالبہ شروع ہو گیا کہ طلاق کا اختیار بھی عورت کو ہونا چاہیے۔ زبردست گل ہے، بندہ ساری دیہڑی مزدوری کر کے راتی گھر آوے اگو طلاق لبی پی ہوئے، سمجھ آئی؟ دروازے پہ دستک دے تو بیگم صاحبہ کہے میں ابھی کون اٹھے جناب کنڈی کھولنے کے لیے، وہ ادھر سے کچھ بات کرے جا طلاق ہی کوئی اور بوا ڈھونڈ، سمجھ آئی؟ کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا، پھر بڑا زبردست نظام چلے گا۔ تو یہ جو مطالبات ہیں شریعت کے خلاف، یہ در حقیقت یہ صرف شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانیت کے ہی خلاف ہیں۔ کیوں کہ انسانیت یہ ہے کہ اس میں ایک نظام ہے، ایک حاکم ہے، ایک قانون ہے۔ اچھا، اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، قائم رہنے والے ہیں یعنی حکمران ہیں۔ کیوں جی؟ پہلی دلیل بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر، جس کو اللہ فضیلت دے اسی کو فضیلت ملتی ہے۔ اب نظام چلانے کے لیے کسی ایک کو تو دینی تھی، اب اگر اللہ تعالیٰ عورت کو حاکم بناتا تو پھر یہ سوال تھا کہ جناب مرد بیچارہ کیوں مظلوم ہو گیا جی؟ اس لیے فرمایا یہ اعتراض نہ کرو، بس جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بس وہی فضیلت کو تسلیم کرے۔ اور دوسری دلیل وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ خرچے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے، خرچ کی ذمہ داری کس پر ہے جی؟ عورت کی ذمہ کیا ہے جی؟ فالصالحات، نیکوکار عورتیں، قانتات، فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی غیب کے لیے اس چیز کی جس کا حفاظت کا ذمہ دار اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ عورت کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو نیکوکار ہو، نماز روزہ کرنے والی ہو، اللہ کے احکامات پورے کرنے والی ہو۔ دوسرا، عورت شوہر کی کیا ہو؟ فرما بردار ہو، قانتات، فرما بردار تبھی ہوگی جب وہ فضیلت کو مانے گی۔ تو اگر وہ فضیلت نہیں مانے گی تو کہ جا اپنا کام کر بھائی، تم کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ پہلی بات مانے گی اللہ کے فیصلے کو، تب فرما برداری کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے فرما برداری کر کے دکھائی ہے امت کو کہ ایسے شوہر کی فرما برداری کی جائے۔ اور تیسری صفت یہ ہے حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی غیب کے لیے۔
یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے ہوں. کس چیز کی؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو محافظ بنایا ہے. اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک عزت اور ایک مال. شوہر کے گھر کے اندر عورت گویا کہ نگران ہے، اس کا مال متاع سارا اس کے پاس ہے. اب وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اڑاتی رہے. جیسا کہ کئی واقعات ایسے ہوئی ہیں. خود یہاں پہ میرے پاس ہمارے اب بھی جمعہ ہمارے پاس ساتھی وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس لیے کہ نام تو میں نہیں دے رہا ہوں، آپ کو کیا پتہ کس کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے مجھے خود بات سنائی. انہوں نے کہا جی میں نے باہر وقت گزارا، اور باہر جب کھلی آمدن ہوتی ہے، کھلا پیسہ ہوتا ہے، تو بیوی صاحب نے کہہ دیا 1,00,000 روپے بھیجو، 2 لاکھ بھیجو، تو پرواہ نہیں کی. تو بیوی صاحبہ نے پلاٹ لی ہوئی تھے قسطوں پہ، وہ قسطیں ادا کرتی رہی. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے. سمجھ آئیے. اور وہ مجھے کہتی ہے جا اپنا نظام چلا بھائی، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، میرا کچھ ہے نہیں. تو یہ کیا ہے؟ عورت نے مال میں خیانت کی ہے، کیونکہ اس نے اس کو ذمہ دار بنایا تھا مال کا. اس کا یہ کام یہ نہیں تھا کہ اس سے الگ کوئی چیز تیار کرتی. اس کا یہ کام تھا کہ اس نے ذمہ دار بنایا ہے. اس کا کام یہ تھا کہ ایسی چیز کر اس کے لیے مال کی حفاظت کرتی. آج وہ جب واپس آتا، گھر میں آتا، تو وہ پراپرٹی دونوں کی ہوتی، یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی. لیکن یہ الگ کر کے جناب اس نے کہا جی اس نے کوئی اپنے جناب بہنوں کو دے دی، کوئی ادھر ادھر، میرے پاس کچھ نہیں. کہ اس کے میری سالیوں کے نام پہ میرے پیسوں کے پلاٹ ہیں اور میرے نام پہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت خیال نہیں کیا، اس نے جناب حفاظت نہیں کی اس عورت نے. تو یہ عورت کی غلطی ہے نا. بما حفظ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے مال کا اس کو محافظ بنایا تھا، اور اس نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ غلطی ہو گئی. ایسے ہی عزت کا محافظ اس سے زیادہ ضروری ہے، مال سے بھی زیادہ. کیونکہ جب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب نعوذ باللہ اگر وہ کہیں ناجائز تعلق بناتی ہے، تو یہ تو شوہر کے ساتھ بہت بڑی مال والی خیانت سے بھی بڑی خیانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا مقصد یہی تھا کہ اب یہ عورت اسی کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، اور کسی کی طرف اس کے ساتھ تعلق بنانا جائز نہیں رہا. تو اللہ فرماتا ہے بما حفظ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا محافظ عورت کو بنایا ہے، اس کو ان کا محافظ رہنا چاہیے. تو عورت کے اندر یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے: صالحات، نیکوکار، قانتات، شوہر کی فرما بردار، اور حافظات، اور حفاظت کرنے والی. جس عورت کے اندر یہ 3 صفتیں ہیں، وہ عورت اور مرد کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے. اس گھر کے اندر کبھی فساد، بولو جی، اس گھر کے اندر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا. اب بعض عورتیں وہ یہ ہیں جس کے اندر یہ 3 صفتیں نہیں. ابھی میں نے ایک مثال دی ہے. وہ فرما بردار نہیں ہے، شوہر اس کو کوئی بات کہتا ہے، وہ آگے سے جناب جواب دیتی ہے، اور وہ جو کام کہتا ہے اس کا الٹا ہی کام کرتی ہے. بڑی مثال مشہور نہیں، ایک آدمی کی بیوی نہر میں گر گئی. وہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں سے پانی آ رہا تھا نا، اوپر والی سائڈ پہ جا کے ڈھونڈ رہا. کسی نے کہا یار وہ اگر نہر میں گری اس طرف گئی ہوگی نا جدھر پانی جا رہا ہے. اس نے کہا بیوی میری ہے کہ تیری ہے؟ اس نے کہا بیوی تو تیری. اس نے کہا تو پھر وہ پٹھے پاسے گئی. اس نے آج تک کوئی سیدھا کام نہیں کیا تھا. آج سیدھی طرف کس طرح جا سکنی؟ پانی اگر ادھر جا رہا تو وہ ادھر ہی گئی ہوگی. میں نے زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، اس نے کبھی کوئی سیدھا کام نہیں کیا، الٹی سائڈ پہ ہی گئی ہے. تو پانی کی مخالف سمت پہ گئی ہوگی. تو اگر کوئی عورت ایسی آ گئی ہے، قانتات کی بجائے نافرمان آ گئی ہے، ہر کام الٹا کرنا ہے، جو اس نے شوہر کو تنگ کرنے کا ذریعہ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. اسی طرح حفاظت نہیں کرتی، عزت کی حفاظت نہیں کرتی، یا جناب مال کی حفاظت نہیں کرتی جو اللہ نے نگران بنایا تھا، عزت میں گڑبڑ کرتی ہے. اب یہ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ دیکھتا رہے جناب شوہر وہ عزت میں گڑبڑ کر رہی ہے، فرما برداری نعوذ باللہ نافرمان ہے، مال بھی اڑا رہی ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس ضابطے کے مطابق جو آج کل لبرل طبقہ مطالبہ کرتا ہے. بھائی جی کچھ بھی نہ کہے، بھائی دیکھتا رہے جی، اچھا چلو جی اب ادھر چلی گئی ہے، چلو خیر ہے، آ جائے گی واپس. سمجھ آئی؟ مال اڑا دیے، چلو خیر ہے جی، کوئی جو بچ گیا میں گزارا کر لیتا ہوں، یا میں کسی اور سے قرضہ لے لیتا ہوں. اس طرح دیکھتا رہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی کہیں گے نا کہ انتہائی بغیرتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب شریعت نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. اگر وہ ایسی عورت ہے جو ان صفتوں سے آ رہی ہے اور وہ غلیظ صفتوں کے اندر مبتلا ہو گئی ہے،
اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے 3 طریقے بتائے ہیں جی۔ کتنے طریقے بولیں جی؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، اسے واضح و نصیحت کرو، اسے بتاؤ کہ دیکھو تو میری بیوی ہے اور میں تیرا شوہر ہوں اور ہم مسلمان ہیں اور یہ طریقہ ہے اور یہ ضابطہ ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے۔ اسے پہلا طریقہ خوب سمجھاؤ، سمجھ جائے تو فبیا، نہ سمجھے تو دوسرا طریقہ وہجروہن فی المضاجع، اس سے علیحدگی اختیار کرو، اس سے ناراضگی کا اظہار کرو، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ سونا، یہ چیزیں اس سے دور ہو جاؤ۔ اگر اس کے اندر کچھ شرافت ہوگی تو اس چیز کو محسوس کرے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ خفا ہو گیا ہے، تو کوشش کرے گی کہ وہ اصلاح کی طرف آ جائے۔ لیکن ماشاءاللہ سے یہ دونوں حربے آپ نے کر لیے اور وہ محترمہ تو پھر بھی قابو میں نہیں آ رہی، پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کو مارو۔ اب یہ جو لفظ مارو ہے اس پہ بہت اعتراض ہے۔ پہلی بات تو یہاں پہ سارے ساتھی جاگ رہے ہیں نا جی؟ چلو ایک آدھ بندہ سو رہا ہے، وہ بھی ابھی تھوڑا سا جاگ گیا۔ مارنے کی بات آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ جناب سوئے بندہ سونے نا، تو پھر اس پہ ذرا سمجھیے کیونکہ اس پہ اعتراض بڑا ہوتا ہے نا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو مارو نا، وضربوہن، اللہ نے کہا مارو، یہ امر نہیں ہے کہ یا مارو ہی مارو، یہ اجازت ہے، امر اباحت کے لیے۔ آپ سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، میں مثال دیتا ہوں 2 مثالیں قرآن سے تو بہت بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی مثال، ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، حج کے لیے گیا ہے، عمرہ کے لیے گیا ہے، اس کے لیے حالت احرام میں شکار کرنا کیا ہے؟ منع۔ ورنہ وہاں تو کبوتر بندہ کتنی آسانی سے پکڑ سکتا ہے، لیکن شکار کرنا کیا ہے؟ منع۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم عمرہ مکمل کر لو یا حج مکمل کر لو، احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جو ہی احرام کھولو، بندوق اٹھاؤ، سیدھا جنگل میں نکل جاؤ، یہ حکم ہے؟ بولو، جو بندہ عمرہ کرے پہلے سے بندوق چاہے جنگل میں شکار کر کے نہیں، مطلب یہ کہ اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ امر کیا ہے؟ اباحت کے لیے۔ یہ جو ممانعت تھی نا، اب ممانعت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ایک مثال قرآن سے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا، جمعے کے بارے میں، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعے کی نماز ہو جائے پھیل جاؤ زمین میں اور رزق تلاش کرو۔ اب ایک آدمی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جائے، بنا کہا ہاں کدھر جا رہے؟ گھر۔ اللہ تعالیٰ کہ پھیل جاؤ، نکلو بھائی، گھر کدھر جا رہے ہیں؟ وہ جی میں روٹی کھانی ہوں، چھوڑ روٹی نوں، اللہ کا حکم ہے کہ پھیل جاؤ۔ وہ کہے گا نہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ اب پابندی نہیں ہے، اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلے خام خواہ جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ 2 مثالیں ہیں، دونوں میں امر اباحت کے لیے۔ تیسرا اب یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم حالات یہاں تک پہنچے تو سمجھتے ہو کہ ایک آدھ لگانی ہے تو لگا لو، یہ نہیں کہ خام خواہ ڈانگ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کرے مارو ہی مارو جناب۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے وہاں شکار پہ جانا فرض نہیں ہے، جیسے جمعے والی نماز کے بعد سفر پہ نکل جانا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اجازت ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی اس بات کی اجازت ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائے نا، ایک بندے نے بیوی کو سمجھایا بھی ہے اور بیوی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی 2 مہینے 3 مہینوں سے کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ جناب 2 نمبری کر رہی ہے، کبھی جناب مال میں خیانت کر رہی ہے، کبھی عزت میں خیانت کی شکایتیں اس کی آ رہی ہیں، اور کبھی اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں، تو آخر کچھ نہ کچھ تو کنٹرول کرنا ہے نا جی۔ اور وہ کنٹرول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس۔ اب پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے حاکم جو مرد کو بنایا تو اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے۔ اب اس پر یہ ٹاک شو میں نے خود بھی سنا ہے، ایک آنٹی کا بیان، وہ یہ کہہ رہی تھی اچھا جی اگر مرد گڑبڑ کر رہا ہے پھر عورت کو بھی اجازت ہے وہ بھی مار لے اس کو؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے نا، تو پھر عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو مارے، مرد کو صرف اجازت دی ہے، عورت کو اجازت کیوں نہیں دی ہے؟ تو اس کا ایک عقلی جواب بڑا مزیدار ہے، آپ غور کریں کہ ایس ایچ او صاحب جو ہے ہمارے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے، ان کو اختیار حاصل ہے کہ پورے علاقے میں جو گڑبڑ کرے اس کو پکڑے سزا دیں، ہے نا اختیار حاصل۔ اب اگر ایس ایچ او صاحب گڑبڑ کر رہا ہے، وہ حقوق پورے نہیں کر رہا، تو عوام کو بھی اختیار ہے سارے ایس ایچ او کو باری باری گرفتار کریں اور اس کو جناب لگائیں؟ بولیں نہیں ہے، اختیار حاکم کو ہوتا ہے۔ ہاں
عوام کو یہ ہے کہ اس کے خلاف درخواست دیں، عدالت میں جائیں، بڑے اس سے جو بڑا ہے نا وہاں جا کے جناب کریں۔ سچو صاحب ویسے آ نہیں رہے علی، ویسے مثال دی ہے میں نے، سمجھ آئی؟ عوام کو، ہر بندے کو اختیار نہیں کہ جا کے اس کو جناب میں سچو صاحب کو کیوں تھپڑ مارا ہے، وہ جی اس لیے مارا کہ یہ ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا، تو کون ہوتا ہے سزا دینے والا؟ یہ سزا کا اختیار اس کے پاس تو ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس سے بڑی اگر کوئی عہدے والا ہے، عدالت ہے، تو وہاں جانے کا اختیار ہے۔ ایسی اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے یعنی حقوق پورے نہیں کر رہا، تو عورت کو چاہیے کہ اس شوہر کے باپ یعنی سسر اپنے کو بتائے کہ دیکھو اپنے بیٹے کو سمجھو۔ اب باپ کو اختیار ہے وہ بیٹے کو دبائے، باپ کو اختیار ہے، عورت کو نہیں ہے، وہ اس سے بڑا ہے نا باپ۔ باپ کو اختیار ہے وہ بیٹے کو ڈانٹے، اس سے بھی بات نہیں بنتی، عدالت چلی جائے۔ شریعت نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا، عدالت چلی جائے، وہاں سے یعنی جو اس سے اوپر والا جو قانون ہے، جو فطرت اور نظام ایک چل رہا ہے، جیسے ریاست میں یہ نظام چلتا ہے تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور اس کے چلانے کے بھی ایک ضابطے اور اصول ہیں۔ اگر جناب شوہر ایک تھپڑ مارے اور محترمہ بھی آگے 2 تھپڑ مارے تو پھر تو جنگ ہو رہی ہے نا، فساد ہو رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ اختیار صرف کس کو دیا ہے جی؟ شوہر کو دیا ہے۔ اب دیکھیے جی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کے نشوز سے۔ نشوز عورت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اس عورت کے لیے جو شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، چال چلن میں گڑبڑ کرے، یا جتنے بھی اس کی ذمہ داری ہیں ان کے خلاف حرکت کرے، تو اس کو کہتے ہیں نشوز، نافرمانی۔ عام سا ایک معنی ہے لیکن مفہوم میں یہ ساری چیزیں اس کے آ جاتی ہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون کہ تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی شرارتوں سے، ان کی بغاوت سے، ان کی نافرمانی سے، تو فعظوہن ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع اور چھوڑ دو ان کو خوابگاہوں میں، یعنی ان سے الگ ہو جاؤ۔ تیسرا وضربوہن اور ان کو مارو، اور مارو کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ مارو ہی مارو نہیں، بلکہ یہ اجازت اور اباحت کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر نہ مارو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ مارو جس سے نشان پڑ جائے، ایسا نہ مارو جس سے ہڈی کو جناب توڑ بیٹھو، ایسے کام نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جناب جلاد بن جاؤ اور لٹکاؤ اس کو جناب۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس مت ڈھونڈو ان پر کوئی راستہ۔ یعنی پہلی بات، اگر نصیحت سے وہ مان گئی ہیں بس آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے طریقہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، علیحدگی سے بات مان گئی آگے مت جاؤ۔ تیسرا، ایک آدھ دفعہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے جناب، وہ مان گئی ہے بس مزید آگے نہ جاؤ۔ بعض لوگوں کے اندر پھر یہ مزاج میں گڑبڑ ہوتی ہے، اگر عورت کو جناب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، وہ مان گئی ہے، اب ساری زندگی اس کو تانا دیتے رہتے ہو، پچھلی دفعہ تو نے کیا کیا تھا یاد ہے نا؟ اب یہ بھی غلط ہے نا کہ اس نے معذرت کر لی، اب ساری دن اس کو پچھلی باتیں یاد دلا کر پھر آپ ٹارچر کرو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بغاوت اور نافرمانی پہ اتر آئے گی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، وہ اطاعت کر لے تو پھر بہانے مت بناؤ اس کو ڈانٹنے کے اور ٹارچر کرنے کے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر یہ سارے طریقے کر لیے پھر بھی معاملات نہیں چل رہے جناب، حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، جھگڑے کا ہی خطرہ ہے، پھر ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جی، وہ یہ ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پس مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا اس شوہر کے اہل میں سے، خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں بندے اصلاح کا ارادہ کریں، یوفق اللہ بینہما، اللہ توفیق ڈال دے گا ان دونوں کے درمیان۔ پھر ایک آدمی شوہر کے خاندان سے ہو اور ایک عورت کے خاندان سے ہو، ان دونوں کو اختیار دیا جائے یہ معاملہ ہے، یہ ہوا ہے، آپ بیٹھ کر کوئی فیصلہ فرما دیں، انشاءاللہ وہ فیصلہ کریں گے تو بہتری آئے گی۔ لیکن یہ دو بندے کیسے ہوں؟ ان کے اندر 2 صفتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ حکم ہو، حکم کا معنی فیصلہ کر سکتے ہو، ان کی کوئی سنتا ہو،
اب بندہ بیچارہ میری طرح ہو جس کی سنتا ہی کوئی نہ ہو جناب. تو جمعے والے دن ہم کہتے ہیں آگے بیٹھو لوگ پیچھے بیٹھے. بندہ کہ جناب وہ سبحان اللہ کو نہ آخنے سمجھ آئی. بندہ کہ جناب قریب قریب بیٹھو یہ دور دور بیٹھے جناب. بندہ کہ جاگ کے سنو یہ سو کے سنے جناب وغیرہ وغیرہ. بات مانتے ہی کوئی نہیں ہماری. تو اگر بندہ ایسا ہو تو اس کا فیصلہ کون سنے گا جی. وہ کہے جی میں نے یہ فیصلہ کیا. جا تو نے فیصلہ کیا تو کون ہوتا ہے اس کی بات ہی کوئی نہ سنے. تو بندہ ایسا برادری میں سے چنے جس کی برادری میں کوئی بات چلتی ہو حکم ہو. دوسرا ان یریدا اصلاحا وہ شرارتی نہ ہو وہ صلح کی نیت کرنے والا ہو. وہ صلح کی نیت کرنے والا ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی وہ جناب اور بھڑکاتے ہیں جلتی پہ اور تیل ڈالتے ہیں. وہ جناب بھڑکا کے اور نہیں جو باتیں ان کو یاد نہ آ رہی وہ بھی یاد کرا کے نا مزید بھڑکا کے چلے جاتے ہیں. ایسے بندے نہ ہوں. کہتے ہیں ایک آدمی بیوی کو مار رہا تھا اور لمبے ڈنڈے کے ساتھ جناب. تو وہ جب مارتا تو اوپر چھت کے ساتھ نہ لگ جاتا اور صحیح نہ لگتی تھی. دوسری سوکن دیکھ رہی تھی اس کا دل تھا اس کو صحیح لگے. کہتے ہائے 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 میری بہن نو کدے ظالم ہین کر کے نہ مار مجھے. اس کے ذہن میں تھا کہ تاکہ اس طرف کر کے مارے تاکہ صحیح لگے. تو اس کا ذہن میں آ گیا. تو بعض دفعہ یہ فیصلہ کرنے والے نا جو بات ذہن میں نہیں ہوتی وہ بھی ڈال کے چلے جاتے ہیں بھئی شاید ہی نہ ہو جائے جناب. ایسے کام کرنے والے نہ ہوں. ایک تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو دوسرا اصلاح کرنے والے ہوں. ان یریدا اصلاحا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یوفق اللہ بینہما ان کے درمیان تعلقات بحال کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبر رکھنے والا ہے. تو یہ چار طریقے اللہ تعالیٰ نے گھر کو بچانے کے لیے اور جھگڑے سے اور طلاق سے بچنے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اب اس پر کوئی عمل کرے تو گھر اجڑے ہی نہیں. یہ جو آئے رو طلاقیں ہیں اور یہ فلاں اور اس پر اگر عمل کیا جائے ضابطوں اور اصولوں پر تو یہ فسادات ہو ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہیں عورتوں پر بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ان کے بعض کو بعض پر وبما انفقوا من اموالهم اور اس لیے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب پس نیکوکار فرما بردار حفاظت کرنے والی غیب کے لیے. بما حافظ اللہ ان کاموں کی جن کا محافظ ان کو اللہ نے بنایا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں کہ تم ڈرو ان کی شرارت سے بغاوت سے. فعظوہن تو ان کو واعظ کرو سمجھاؤ. وہجروہن فی المضاجع اور چھوڑ دو ان کو خوابگاہوں میں. واضربوہن اور ان کو مارو. فإن اطعنکم پس اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری. فلا تبغوا علیہن سبیلا پس مت ڈھونڈو ان پر کوئی راہ. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے بہت بڑا ہے. وإن خفتم شقاق بینہما اور اگر تم خوف کرو آپس کے اختلاف کا. فبعثوا حکما من اہلہ مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا شوہر کے خاندان میں سے. وحکما من اہلہا اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت بیوی کے خاندان میں سے. ان یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں. یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ تعلقات بہتر کر دے گا ان دونوں کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبر رکھنے والا ہے.